बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की सियासत आज इमरान ख़ान से शुरू होती है, इमरान ख़ान पर ही ख़त्म होती है। इमरान रोज़ाना कौम से ख़िताब करते हैं, ये बराह रास्त उनका ख़िताब होता है। कैसा बराह रास्त ख़िताब है जो किसी भी टीवी चैनल पर नशर नहीं होता, सोशल मीडिया पर नशर होता है। बात हमने की कि पाकिस्तान की आज सियासत इमरान ख़ान से शुरू होती है, इमरान ख़ान पर ही ख़त्म होती है। इमरान ने गुज़श्ता रात भी ऐसा ही एक ख़िताब किया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह तैयार किए जा रहे हैं जो मुझे सज़ा दिलवाने की हर मुमकिन कोशिश का एक हिस्सा है। इमरान ख़ान ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी कर लें, मैं या ऊपर जाऊँगा या नीचे जाऊँगा। एक ही बात है, नीचे ज़मीन में, रूह ऊपर आसमानों पर। इमरान ख़ान ने कहा कि मैं नीचे जाऊंगा या ऊपर जाऊंगा, इसके अलावा मैं पाकिस्तान से बाहर किसी सूरत नहीं जाऊंगा। इमरान ख़ान ने साथ ये भी कहा कि नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान लाए जाने की कोशिश की जा रही है। नवाज़ शरीफ का ये मुतालबा है कि मैं पाकिस्तान आऊँ तो इमरान ख़ान जेल में हो। इमरान ख़ान कहते हैं कि मैं नवाज़ शरीफ को कहता हूँ कि वो पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जिस हल्के से भी वो इलेक्शन लड़ेंगे, मैं उनके मुकाबले में खड़ा हूँगा, मैं उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ूँगा। और इसके साथ साथ इमरान ख़ान की तरफ से ये पेशकश भी की गई कि जिस हल्के से नवाज़ शरीफ साहब इलेक्शन लड़ेंगे, मैं उनके मुकाबले उम्मीदवार हूँगा, लेकिन मैं कैंपेन नहीं करूँगा, मैं इंतखाबी मुहिम नहीं चलाऊँगा। इससे बड़ी और पेशकश क्या हो सकती है। नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आएँ, लाहौर में जो अपने लिए बेहतरीन हल्का इंतखाब समझते हैं, वहाँ से इलेक्शन में हिस्सा लें। इमरान ख़ान भी वहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे, या जो भी नवाज़ शरीफ को कोई अमीर मकाम कहता होगा, कोई और कहता होगा जी मेरे हल्के में आ जाएं, मेरे इलाके में आ जाएं, तो वहाँ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब चले जाएं। देखते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब चैलेंज कबूल करते हैं या नहीं करते। उसके लिए मियाँ नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान आना पड़ेगा। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ सऊदी अरब चले जाएंगे, दुबई चले जाएंगे, किसी यूरोपीय मुल्क में चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे, पाकिस्तान कभी नहीं आएंगे। ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के करीबी हल्के भी कह रहे हैं। लेकिन यकीन दिलाया जा रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जल्द पाकिस्तान आ जाएंगे। कितना जल्द आ जाएंगे नाजरीन, आज 13 जुलाई है, 13 अगस्त को ये हुकूमत ख़त्म हो जानी है। एक महीने के अंदर अंदर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अगर पाकिस्तान आ जाते हैं तो वेल एंड गुड। उसके बाद निगरान हुकूमत आएगी, तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ फिर क्या होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है, या उस दौरान जो लोग होंगे वो बेहतर जानते हैं। बात हमने शुरू की थी कि पाकिस्तान की आज सियासत इमरान ख़ान से शुरू होती है, इमरान ख़ान पर ही ख़त्म होती है। आज इस्लामाबाद की सेशन अदालत में इमरान ख़ान को पेश होना है। हुमायूं दिलावर साहब इसके जज हैं। उनकी तरफ से सख्ती से कहा गया कि इमरान ख़ान कल यानी आज जुमेरात को मेरी अदालत में ज़रूर पेश हों। अदालत से कहा गया, दरख्वास्त की गई कि जनाब 2 दिन दे दें। जज साहब ने कहा कि नहीं, 2 दिन नहीं, अभी आज ही इमरान ख़ान को पेश किया जाए। तो साथ ही ये भी उनको बताया गया कि मामला हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले गए हैं। तो जज साहब ने कहा फिर जाओ वहाँ से स्टे ले आओ, नहीं तो फिर इमरान ख़ान को यहाँ पे ले आओ। ये हुमायूं दिलावर साहब की तरफ से कहा गया। दौड़े दौड़े इमरान ख़ान के वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए। चीफ जस्टिस साहब के सामने केस था, तो पता चला कि वो बीमार हैं और उनके साथ ही अदालत भी लाचार है, बीमार है, तो केस इमरान ख़ान का नहीं सुना जा रहा। चीफ जस्टिस साहब खुद ये केस सुनना चाहते हैं, उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि इमरान ख़ान का तोशा खाना के हवाले से केस किसी और अदालत के सुपुर्द कर दिया जाए। इमरान ख़ान के वकील दोबारा जाते हैं हुमायूं दिलावर साहब के पास, यही बात उनसे करते हैं, तो उन्होंने कहा फिर इमरान ख़ान को अभी लाओ। 2 दिन के इस्तिस्ना की बात की जाती है, उन्होंने कहा नहीं अभी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से 1 दिन का इस्तिस्ना दिया और आज वो इस्तिस्ना ख़त्म हो गए। इमरान ख़ान को किसी भी सूरत में जज साहब के हुक्म के मुताबिक अदालत में पेश होना है। इमरान ख़ान पेश होते हैं या नहीं होते, लेकिन जज साहब कहते हैं कि इमरान ख़ान अगर ना आए तो फिर हम
اپنی کارروائی شروع کریں گے۔ یہ وہی ہمایوں دلاور صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان کی عدم موجودگی میں ان پر فرد جرم بھی عائد کر دی تھی، اور پھر آج وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو کسی بھی طرح سے عدالت میں لایا جائے۔ عمران خان کے وکلاء کی طرف سے بحث کرنے کی کوشش کی گئی تو جج صاحب غصے میں آ گئے۔ انہوں نے ایک وکیل کو کہا کہ لگتا ہے کہ تمہیں اس عدالت میں خصوصی مقصد کے تحت لایا گیا ہے، تو اس وکیل کی طرف سے جج صاحب کو ترکی بترکی کہا گیا کہ جناب ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ آپ کو بھی اس عدالت میں کسی خاص مقصد کے لیے لا کر بٹھایا گیا ہے۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سزا دینے کے لیے اور کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایک اللہ کی ذات بھی ہے، وہ معاملات کو دیکھ رہی ہے، تو لوگوں کے دل بدلنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی، ایک منٹ بھی نہیں لگتا، ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ تو تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں۔ عمران خان کا کیس چل رہا تھا لندن میں، آئن بوتھم اور LLM عمران خان کے خلاف کورٹ میں گئے تھے، جیوری بیٹھی ہوئی تھی، تو جیوری کی طرف سے جو کچھ سامنے آنے کی امید تھی وہ یہی تھا کہ عمران خان کو سزا ہو جائے گی۔ عمران خان کے ایک میاں بشیر صاحب روحانی رہنما لاہور میں رہتے ہیں، عمران خان نے ان سے رابطہ کیا تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے، انہوں نے اپنے کشف کے ذریعے بتایا یا جیسے بھی انہوں نے کہا کہ آپ کو سزا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو کیس 2 ہفتے چلا، اس کے بعد کیس کا فیصلہ سنانے کے لیے مشاورت کے لیے 12 رکنی جیوری بمائے اس کے جج کے وہ ایک کمرے میں جاتے ہیں۔ تو پھر عمران خان کی طرف سے ان سے رابطہ کیا جاتا ہے میاں بشیر سے، تو میاں بشیر کہتے ہیں کہ اللہ نے جیوری کا دل بدل دیا ہے، تو فیصلہ آپ کے حق میں آ رہا ہے۔ یہ عمران خان کو کہا گیا۔ بات ہم کر رہے تھے دل بدلنے کی، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس وقت دل بدل جائے، ججوں کا دل بدل جائے، اور جو گواہ عمران خان کے خلاف لائے جا رہے ہیں ان کا دل بدل جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں عمران خان کو پھنسانے کے لیے، عمران خان کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے، عمران خان کو فکس کرنے کے لیے، اور کچھ تو عمران خان کو اس صفحۂ ہستی سے بھی مٹانا چاہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل بھی بدل جائیں۔ بات ہم نے شروع کی تھی کہ آج سیاست عمران خان سے شروع ہوتی ہے، عمران خان پر ختم ہوتی ہے۔ گلگت بلتستان آ جائیں، وہاں پہ عمران خان کے وزیر اعلیٰ کو فارغ کر دیا گیا، ان کی جعلی ڈگری تھی، اس کے بعد انتخاب ہونا تھا، ایک جج صاحب کی طرف سے نااہل کیا گیا، تو اپیلٹ کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ انتخابات کو ڈیلے کر دیا جائے، دوسرے دن الیکشن ہو جاتا تو PTI کا دوسرا امیدوار جیت جاتا، وہاں پہ PTI کی حکومت بن جاتی، لیکن وہاں بھی فیصلہ آ گیا کہ نہیں، ابھی ذرا حوصلہ کرو، ابھی ذرا ٹھہر جاؤ۔ تھوڑی سی تاخیر ہوئی تو پھر اپنے فتحات پارٹی کی طرف سے کھیلے گئے، اور وہاں پہ تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کی گئی، فارورڈ بنایا گیا، تو تحریک انصاف کا ایک لیڈر ان کو مل گیا جس کا نام ہے گلبر خان، وہ اپوزیشن کا اور PTI کے فارورڈ بلاک کا متفقہ امیدوار ہے، وہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بن سکتا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس کے خلاف بھی ایک ایسا کیس نکل آیا جس میں وہ اشتہاری ہے۔ اگر وہ ایسا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ وہ تو میرٹ پر مکمل طور پر پورا اترتا ہے، کیونکہ پاکستان میں یہ شخص کو وزیر اعظم بنایا گیا جس دن اس پر فرد جرم عائد ہونی تھی میاں شہباز شریف صاحب پر، تو اس دن میاں شہباز شریف کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اور پھر گلبر خان کا کب کیس سامنے آتا ہے؟ جب اس کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا گیا۔ تو ناظرین تھوڑا سا اور پیچھے چلیں، پیپلز پارٹی کا دور تھا، یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دیا گیا، تو اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے آصف علی زرداری اس کے صدر تھے، اس کی طرف سے نیا وزیر اعظم لانا تھا، تو مخدوم شہاب الدین کا اعلان کیا گیا کہ مخدوم شہاب الدین یوسف رضا گیلانی کی جگہ وزیر اعظم بنیں گے۔ لیکن جیسے ہی ان کا نام سامنے آتا ہے تو اسی وقت ان کا ایک کیس سامنے آ جاتا ہے، ان کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہو جاتے ہیں۔ جس بندے نے اگلے روز پاکستان کا وزیر اعظم بننا ہے وہ بھی میرٹ پر پورا اترتا تھا، لیکن اس کے وارنٹ جاری ہو گئے۔ مخدوم شہاب الدین کے وارنٹ جاری ہوئے تو آصف علی زرداری نے کہا
ٹھیک ہے میں اس کا باپ لا کر دکھاتا ہوں۔ اور پھر آصف علی زرداری نے راجہ پرویز اشرف کو جو جرائم کے حوالے سے، کیسز کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، واقعی مخدوم شہاب الدین کا، گلبر خان کا اور ایسے کئی جرائم کا باپ تھا، راجہ رینٹل ان کو کہا جاتا تھا، ان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا۔ اس چیز کو دیکھا جائے تو گلبرگ سے زیادہ کوئی اور وہاں پہ وزارت اعلیٰ کا امیدوار میرٹ پر پورا نہیں آ سکتا۔ ناظرین، ہم اپنی اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے یہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے کہ ہمایوں دلال صاحب کی عدالت میں آج انصاف آپ کو کس طرح سے بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا، وہ بھی آپ دیکھیں۔ اور پھر اعتزاز احسن صاحب کی طرف سے امریکہ میں موجود ان ڈاکٹروں کو پاکستان آنے کی دعوت دی گئی ہے جن ڈاکٹروں نے عمران خان کا وہاں پہ والہانہ ڈلاس میں استقبال کیا تھا۔ عمران خان نے اور شہباز گل نے ان سے خطاب کیا تھا۔ ان میں سے کچھ ڈاکٹروں کو اعتزاز احسن کی طرف سے پاکستان میں آنے کی دعوت دی گئی ہے، اور اعتزاز احسن یہ سیمینار کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں سیاست کے حوالے سے۔ یہ ڈاکٹر پاکستان میں آ کر کیا کہیں گے وہ آپ کو اس کا بخوبی اندازہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ عمران خان کی حمایت میں بات کرنے والے پاکستان میں لوگ کتنے محفوظ ہیں، اور عمران خان کے ساتھ دینے والے اگر پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ کتنے محفوظ ہیں۔ اور جو اعتزاز احسن صاحب کی طرف سے آج یہ پروگرام بنایا گیا ہے، سیمینار کرایا جا رہا ہے، کیا وہ ڈاکٹر واقعی پاکستان آ جائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ڈاکٹر پاکستان آئیں۔ دوسرا، شیریں مزاری کی طرف سے پاکستان سے باہر جانے کی اجازت مانگی گئی ہے۔ وہ عدالت گئی تو انہوں نے کہا کہ میرا نام اگر ECL میں ہے تو نکالا جائے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ ان کا نام ECL میں نہیں ہے، تو شیریں مزاری پاکستان سے باہر جائیں گی، کیا ان کو پاکستان سے باہر جانے دیا جائے گا؟ شیریں مزاری کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے میڈیا سے، اب بھی شاید ہے۔ وہ مجید نظامی صاحب کے ڈیلی نیشن کی ایڈیٹر بھی رہی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میڈیا میں وہ کتنا ان رہی ہیں۔ وہ پاکستان سے باہر جائیں گی تو کیا پاکستان سے باہر جا کر خاموش رہیں گی؟ یا پھر شہباز گل کی طرح، صابر شاکر کی طرح، معید پیرزادہ کی طرح وہاں بیٹھ کر وہ بھی پاکستان کی صورتحال پر آزادی سے تبصرہ کر سکیں گی؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت شیریں مزاری کو پاکستان سے باہر جانے دیتی ہے یا نہیں۔ اللہ حافظ۔